وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ ایکتا ٹرسٹ کی غیر معمولی انسانیت پرور خدمات۔ کورونا وائرس اپنے ساتھ بے شمار مسائل لے کر آیا ہے۔ اس وائرس نے جہاں انسان کو معاشی اور معاشرتی مسائل سے دوچار کیا ہے، وہیں اسے موت کے خوف میں مبتلا کر دیا ہے، بلکہ یہ خوف موت کے بعد بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ سمجھا جاتا ہے کہ کورونا وبا سے مرنے والے شخص کی نعش بھی کورونا وائرس کے اثر میں رہتی ہے، اور اسے چھونے یا اس کی تجہیز و تدفین کی خدمات انجام دینے والے افراد بھی کورونا وائرس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس اندیشے کے پیش نظر مردے کے اہل خاندان بھی مردے کو اسپتال سے اپنے گھر لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اس پیچیدہ اور مشکل ترین صورتحال میں قائم ایکتا نامی ٹرسٹ نے کورونا وبا سے مرنے والے اشخاص بلا لحاظ مذہب، مسلک و اعتقاد تجہیز و تدفین کی ذمہ داری لی ہے۔ یہ ایک غیر معمولی انسانیت پرور خدمت ہے جس کی جتنی بھی ستائش کی جائے کم ہے۔ عبدالرحمن ملباری اس ٹرسٹ کے سربراہ ہیں، اور یہ ٹرسٹ برسوں سے لاوارث افراد کی نعشوں کی مردے کے مذہب کے لحاظ سے رسومات ادا کرتے ہوئے تجہیز و تدفین کی خدمات انجام دے رہا ہے۔ آئیے اس ٹرسٹ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ کووڈ کے بارے میں جو میڈیا کے دوارا جنتا کو پتہ چلا ہے، اس سے ایک ایسا ماحول بن گیا ہے کہ کوئی بھی ویکتی اپنے پیرنٹس کی ڈیڈ باڈی کو چھونا پسند نہیں کرتا۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں نے اسے چھو لیا تو مجھے بھی اس کا پازیٹیو انجام بھگتنا پڑے گا۔ ایسی صورت میں وہ تمام ڈیڈ باڈیز کو ان کے دھرموں کے اعتبار سے ہمیں ڈسپوز کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا، ان کے پیرنٹس کو ہم لوگ سانتتو دیتے ہیں، اور جو WHO کی گائیڈ لائن ہے، جس کا ہمیں ایکسپیرینس ہے اور ہمیں ڈیمونسٹریشن کرا کر ڈیپٹی کمشنر نے بتایا ہے، اس طرح ہم اس کا انتم سنسکار کر رہے ہیں۔ مان لو کہ اگر کسی مسلم کا ڈیتھ ہو جائے تو اس میں جو مکھیہ چیزیں ہیں، جیسا کہ نماز کا پڑھنا، دعا کا کرنا، اور قبر میں اتارتے ہوئے اس کا مٹی اس کے پریوار کا ڈالنا، تین مہتو کی چیزوں کو ہم ان کے پریوار کو دور رہ کر کرنے دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس دوسری چیز ہوتی ہے ہندو سماج کی، کہ بھائی مرتیو کے پارتھو شریر کو جب اگنی داہ دیا جاتا ہے، اس وقت اس کے پریوار کی طرف سے گنگا جل دیا جاتا ہے، اور ایک گھی کا جو رہتا ہے، تھوڑا گھی کا چھٹکاؤ کیا جاتا ہے۔ تو وہ سارا انتظام ایکتا ٹرسٹ کرتی ہے۔ گنگا جل بھی ایکتا ٹرسٹ کے پاس ہے، وہ لوگ ہمارے ہندو بھائیوں نے ہمیں دان میں دیا ہے۔ اس وقت دیش کو ہماری ضرورت ہے۔ ڈیلی ہم تو ویسے ڈیکمپوز ڈیڈ باڈیاں اٹھاتے ہی ہے، اور ہماری سرکار نے ہم پر بھروسہ کیا ہے، اس بھروسے کو ہم بنائے رکھنا چاہتے ہیں۔ ڈر لگنے جیسی کوئی بات ہمیں لگتی نہیں ہے۔ سورت مہانگر پالیکا کی طرف سے اور کچھ NGO کی طرف سے ہمیں PP کٹ دی گئی ہے۔ ہمارے پاس قریباً 500 کے آس پاس کی PP کٹ ہے۔ ہمارے 4 سبھیہ جو رہتے ہیں، ممبرس رہتے ہیں، وہ PP کٹ پہن کر اندر جاتے ہیں۔ دوسرا، ہمیں ہر 2 دن میں ہمارے سپرنٹینڈنٹ جو ڈاکٹر چوکسی RMO چوکسی صاحب ہے، ہماری ٹریٹمنٹ کے لیے کچھ دوائیاں دیتے ہیں، تاکہ ہمارے شریر کی جو ہیومن شکتی ہے، اندر کی شکتی بنی رہے، اور ہمارے جو بیکٹیریا، روگ پرتیکارک شکتی کے بیکٹیریا بھی جیوت رہے۔ ایسے وہ لوگ ہمارا علاج کرتے رہتے ہیں۔ باقی تو سب ہم مالک پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کہ اس دیش کے اندر دھرم کو اتنی مہتوتا دی گئی، جبکہ آج دھرم بالکل بند ہے۔ آپ مجھے بتائیے کون سا ایسا ہندو شنکراچاریہ ہے یا کون سا ایسا مولوی جو اللہ سے یا بھگوان سے بات کر سکے کہ بھیا ہمارے یہ مندر کیوں بند ہے یا ہماری مسجد کیوں بند ہے؟ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے، کیونکہ کوئی ایک ایسی نرنکار شکتی ہے جو اس وشو کو چلا رہا ہے۔ اس نے آج ہم سب انسانوں کو چیلنج کر دیا ہے کہ بھائی آپ کا دھرم جو بنا ہوا ہے وہ آپ کے پاس ہی رکھو، میں جو کہوں گا وہی ہوگا۔ تو میں تمام دیش واسیوں سے ایک وننتی کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، پلیز آپ اپنے دھرم کو مانیے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، وہ ماننا بھی چاہیے، لیکن دھرم میں پازیٹیو باتیں اسی کو مانیے، جو بنی بنائی ڈالی گئی ہے اسے نہ مانے۔ میں آج سے 33 سال پہلے ایک ڈیڈ باڈی ایسی آئی تھی جو مسلم مہیلا کی تھی، جس کا نام سکینہ بی بی تھا۔ وہ سورت کے قریباً 70 کلومیٹر دور کوسمبا گاؤں کی رہنے والی تھی۔ اس کے بیٹوں کو جیسے پتا چلا کہ ہماری ممی کو HIV ایڈس ہوا ہے، وہ چھوڑ کر بھاگ گئے، کیونکہ اس وقت HIV ایڈس کو بہت بڑی بیماری مانا جاتا تھا۔ وہ ڈیڈ باڈی قریباً 15-20 دن تک ڈیکمپوز ہو گئی، اس میں کیڑے پڑ گئے، جیوات پڑ گئے۔ تب RMO جو PK پٹیل ڈاکٹر صاحب ہے، انہوں نے پیپر میں ایک ایڈ دی کہ بھائی یہ مسلم باڈی پڑی ہے، کرپا کر کے آپ اس باڈی کا انتم سنسکار مسلم دھرم کے لوگ کریں۔ میں جب اس باڈی کو دیکھنے گیا تو قریباً اس وقت مجھے 23 دن ہو چکے تھے
डेड बॉडी को देखे हुए। हजारों कीड़े उसके डेड बॉडी पर घूम रहे थे। मैं मुस्लिम औरतों को लाया नहलाने के लिए, करीबन 4 औरतें आए और 4 औरतें भाग गई कि भाई नहीं, हम इसको नहीं नहला सकते। बहरहाल मैंने हमारे धर्म के बड़ों से बात की, उन्होंने कहा कि आप पानी डाल दो, कीड़े जितने निकल सकते डिटॉल डालकर साफ कर दो। तो मुझे वहीं से फीलिंग शुरू हुई कि नहीं भाई, इसके लिए एक एनजीओ का होना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम सब जो मेरे दोस्त लोग थे उनको बात की और एनजीओ की शुरुआत हो गई। वसीला उर्दू टीवी की खुसूसी पेशकश तज्जियाती मज़ामीन पर मुश्तमिल हफ्तेवार प्रोग्राम जामे जम। तज्जियाती मजमून पेशकश महमूद शाहिद। फेक न्यूज या झूठी खबर मुल्क और माशरे की तबाही का सामान। फेक न्यूज या झूठी खबर मुल्क और माशरे की तबाही का सामान है, और इसी सामान को अखबार, टीवी चैनल और सोशल मीडिया अपनी शोहरत और दौलत का जरिया बनाए हुए है। सुबह हमें नाश्ते के साथ झूठ खिलाया और पिलाया जाता है, और रात झूठ की लोरियां देकर सुलाया जाता है। झूठ का बाजार पूरे मुल्क में गर्म है। खबर बनाई नहीं जाती बल्कि लोगों के दरमियान में पैदा होती है, और अखबारात, चैनलों और सोशल मीडिया का बुनियादी काम यह है कि इस खबर को मिनोअन लोगों तक पहुंचाए। लेकिन हमारे यहाँ खबर पैदा नहीं होती बल्कि खबर बनाई जाती है, और इस पर अपने अपने मकासद का मलम्मा चढ़ाकर लोगों के सामने बड़े सलीके और चालाकी से पेश किया जाता है। और तुरफा तमाशा ये है कि लोग इन खबरों पर यकीन भी कर लेते हैं, और लोगों को पता भी नहीं चलता कि इनके साथ क्या खौफनाक खेल खेला जा रहा है। इस खतरनाक खेल में न सिर्फ अखबार, चैनल और सोशल मीडिया शामिल है, बल्कि बरसरे इख्तिदार हुकूमत भी दरपर्दा इसमें शरीक है। बल्कि ये कहना बेजाना होगा कि इस खेल में शरीक तमाम खिलाड़ी हुकूमत की उंगलियों के इशारे पर अपनी चाल चलते हैं। यानी अखबार, चैनल और सोशल मीडिया सच को सच बता नहीं सकते, वो उसी सच को बताते हैं जिसे हुकूमत सच समझती है। नतीजतन सच कहीं झूठ की गर्द में गुम हो गया है। हत्ता के किताबों से भी सच को गैब किया जा रहा है। तारीख पर झूठ की स्याही पोती जा रही है। तहजीबों को झूठ का लबादा पहनाया जा रहा है, और तमद्दुन के चेहरे पर झूठ का गाजा मला जा रहा है। यही वजह है कि आज तक तकसीम मुल्क का सच बेनकाब नहीं हो सका है। एक शख्सियत दूसरी शख्सियत की तरफ उंगली उठाती है, एक फिरका दूसरे फिरके को जिम्मेदार ठहराता है, एक जमात दूसरी जमात को कसूरवार समझती है। तकसीम हिंद का जख्म अभी मुंदमिल नहीं हुआ था कि गांधी जी के कत्ल ने मुल्क को एक और सदमे से दोचार कर दिया, लेकिन आज तक गांधी जी के कत्ल का सच सामने नहीं आ सका है। मुल्क में एक फिरका ऐसा भी है जो गांधी जी के कत्ल को मुल्क के मफाद में सही मानता है। गांधी जी के कातिल गोडसे को मुल्क का एक अजीम बाशिंदा तस्लीम करता है, और उसके मुजस्समे पर गुल अफशानी करता है, और उसकी तस्वीर की परस्तिश करता है। आज तक गांधी जी के कत्ल का सच तारीख के औराक में दफन है। भारत में फसादात की एक तवील दास्तान है। आजाद भारत में 1984 में दिल्ली में सिखों का जो मुनज्जम कत्ले आम हुआ, उसका सच आज तक अदालतों के कमरों में सर पटक रहा है, और उसकी गूंज से हमारे दिलो दिमाग लहू लहान हो रहे हैं। 2002 में गोधरा सानहा और गुजरात फसादात ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। बूढ़ों, बच्चों, औरतों को जिंदा जलाया गया, हामिला औरतों के शिकम फाड़े गए, ख़वातीन की इज्जतें लूटी गई, घर बर्बाद किए गए, दुकानें लूटी गई, इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन इन इंसानियत सोज फसादात का सच इन्हीं फसादात की आग में जलकर खाकस्तर हो गया है। 2004 और 2005 में इशरत जहां और सोहराबुद्दीन शेख का एनकाउंटर हुआ, लेकिन आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि ये एनकाउंटर असली था या फेक। इस एनकाउंटर के पीछे महकमे पुलिस और डीजी वंजारा का क्या किरदार था? रियासती हुकूमत के हाथ इस एनकाउंटर में कहां तक रंगे थे? इस एनकाउंटर पर उठने वाले ये वो सवालात हैं जिनका सच अभी तक सामने नहीं आया है। 2013 में अफजल गुरु को तख्तेदार पर चढ़ाया गया, उसकी नाश को अहले खानदान के सुपुर्द करने से इनकार कर दिया गया, उसकी नाश को तहाड़ जेल के किसी गोशे में दफन कर दिया गया। उस पर इल्जाम था कि 2001 में पार्लियामेंट पर हुए हमले का वो मंसूबा साज था। लेकिन इस पूरे मामले में देवेंद्र सिंह के किरदार को सेग़े राज में ही रखा गया। पार्लियामेंट पर होने वाले हमले का असली मंसूबा साज कौन था? किसके एमा पर इस हमले की साजिश को अमली जामा पहनाया गया?
اصل مجرم کون ہے؟ اس حملے کا سچ ابھی تک سیاست کے ایوانوں میں در بدر بھٹک رہا ہے۔ 2016 میں روہت ویمولا جو ایک ریسرچ اسکالر تھا نے خودکشی کر لی۔ کن حالات نے اسے خودکشی کرنے پر مجبور کیا؟ خودکشی کے پیچھے کیا سیاسی اور معاشی محرکات تھے؟ ان حقائق پر آج تک پردہ پڑا ہوا ہے۔ 2017 میں گوری لنکیش جو ایک خاتون صحافی اور سماجی جہدکار تھی، ان کا قتل کر دیا گیا۔ اس قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ وہ کون سے نظریات اور آئیڈیالوجی تھی جسے ملک دشمن تصور کیا گیا اور جس کے سبب ان کا قتل کر دیا گیا؟ ان باتوں پر آج تک وقت کی خاک پڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح EVM کی پر اسراریت ابھی تک قائم ہے۔ برسر اقتدار حکومت کو عوام نے ووٹ دیا یا اس حکومت نے EVM میں رد و بدل کے ذریعے اکثریت حاصل کی ہے؟ کیا ملک میں حقیقی جمہوریت موجود ہے یا جمہوریت کے نام پر عوام کو فریب دیا جا رہا ہے؟ یہ وہ سچائیاں ہیں جن کو بے نقاب کرنے کی اشد ضرورت ہے، لیکن وہ ادارے جن کا کام سچ کو منصع شہود پر لانا اور سچ کی تشہیر و ترسیل کرنا ہے، وہ تو جھوٹ کے کاروبار میں ملوث ہیں۔ جھوٹ کی بنیاد پر ملک اور معاشرے کو تقسیم کرنے کی سازشوں میں مصروف عمل ہیں۔ جھوٹ کو عام کر کے سیاسی اور مالی مفادات کے حصول میں سرگرم ہیں۔ اب کون ہے سچ کی آواز بلند کرنے والا؟ اب کون ہے حقائق پر سے پردہ اٹھانے والا؟ اب کون ہے ملک اور معاشرے کو اس ناسور سے نجات دلانے والا؟ ملک اور عوام ایک انتہائی نازک اور خوفناک دور سے گزر رہے ہیں۔ وہ تمام ادارے جو جھوٹ کی بنیاد پر قائم ہیں، ان کا قلعہ قما کرنا ضروری ہے، ورنہ ملک اور عوام کا انتشار اور تباہی یقینی ہے۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ تجزیاتی مضمون، پیشکش KN واصف۔ یہاں ہوتی ہے قدر انسان کی انسان کے بعد۔ خلیجی ممالک میں پھنسے ہندوستانی باشندوں کی وطن واپسی کے مسئلے کا حکومت نے حل نکالا اور خلیجی ممالک سمیت دیگر ممالک سے بھی وطن واپسی کا پہلا مرحلہ ماہ رواں کے پہلے ہفتے میں شروع ہوا۔ ایئر انڈیا کی خصوصی فلائٹس کے ذریعے ان ہندوستانی باشندوں کو وطن لے جایا جا رہا ہے۔ 90 کی دہائی میں خلیج کی جنگ کے دوران یہاں پھنسے ہندوستانیوں کو حکومت کے خرچ پر واپس لے جایا گیا تھا، لیکن یہ تخلیہ آپریشن ویسا نہیں ہے۔ وندے بھارت مشن کے تحت سفر کرنے والوں کو اپنا ایئر ٹکٹ خرید کر جانا ہے۔ تارکین وطن کے ساتھ حکومت ہند کے اس طریقہ کار پر دیگر خلیجی ممالک نے تو کوئی اعتراض نہیں جتایا، مگر قطر نے ایئر انڈیا کی جانب سے اس تخلیہ مشن کی پروازوں کو کمرشل بنیاد پر چلانے پر اعتراض ظاہر کرتے ہوئے قطر آنے والی ایئر انڈیا کی پروازوں پر روک لگا دی ہے۔ ایئر انڈیا نے اس ضمن میں قطر حکومت کو یہ بتایا تھا کہ یہ مشن صرف تخلیے تک محدود ہے، یعنی اس سے تجارتی مفادات جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ چنانچہ ایئر انڈیا کو چارجز میں رعایتیں حاصل ہوئی، لیکن بعد میں قطر کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی فری ٹرپ نہیں ہے بلکہ ہندوستانی تارکین وطن 700 ریال ادا کر رہے ہیں، انہوں نے تمام فلائٹس منسوخ کر دیے۔ قطر نے کہا کہ اگر ایئر انڈیا ہندوستانی شہریوں سے فیکس 750 قطری ریال تخلیے کے لیے وصول کر رہا ہے تو پھر قطر یہی کام قطر ایئر ویز میں کم تر قیمت ٹکٹ کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اس واقعے سے ہماری قومی ایئر لائنز اور خود ہندوستان کو ایک دوست ملک کے آگے شرمندہ ہونا پڑا، اور اس سے بین الاقوامی سطح پر ہماری شبیہ بھی خراب ہوئی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ایئر انڈیا کا مشن پوری طرح کمرشل بنیاد پر چلایا جا رہا ہے۔ نیز حکومت ہند نے وندے بھارت مشن میں ہندوستانی باشندوں کو کوئی سبسڈی کی پیشکش نہیں کی، اور ستم بالائے ستم یہ کہ ان باشندوں کو وطن پہنچ کر کوارنٹائن کی فیس بھی ادا کرنی ہے۔ ایئر انڈیا کی پروازوں کے ذریعے جو ہندوستانی واپس ہو رہے ہیں، خصوصاً خلیجی ممالک سے،
ان میں اکثریت ان افراد کی ہے جن کی ملازمتیں ختم ہو گئی ہیں، انہیں کئی ماہ سے تنخواہ نہیں ملی ہے۔ کئی لوگ یہاں مفت تقسیم ہونے والے غذائی پیکٹس حاصل کر کے گزر بسر کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگ چندہ یا قرض حاصل کر کے بمشکل تمام ایئر ٹکٹ خرید رہے ہیں۔ ان افراد کے راستوں میں سمندر اور سرحدی پابندیاں نہ ہوتی تو شاید یہ لوگ بھی وطن واپسی کے لیے پیدل ہی نکل پڑتے، جیسے ہمارے ملک میں مہاجر مزدور کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے مہاجر ورکرز کی کہانی تو اور بھی زیادہ درد بھری ہے۔ ہندوستان میں غیر منظم شعبے میں کام کرنے والے مزدوروں کی تعداد کروڑوں میں ہے، جو ملک کے بڑے شہروں میں تعمیراتی پروجیکٹس وغیرہ پر کام کرتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے بعد اول تو پروجیکٹس کے مالکان نے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا، دوسرے حکومت نے بھی ان بے سہاروں کا ہاتھ نہیں تھاما۔ نتیجتاً یہ لوگ سڑکوں کے حوالے ہو گئے اور آج تک بھی یہ لوگ در بدر بھٹک رہے ہیں۔ جب انہیں اپنے گاؤں لوٹنے کے لیے کوئی سواری نہ ملی تو یہ لوگ مجبوراً پیدل ہی چل پڑے۔ جب ہائی وے پر انہیں پولیس کی سختیوں کا سامنا ہوا تو وہ ٹرین کی پٹریوں کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، اور پھر پچھلے ہفتے ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا اس سے سننے والوں کے دل دہل گئے۔ یہ 16 مزدور اپنا سفر طے کرنے ٹرین پر تو چڑھ نہ سکے، مگر ان پر ٹرین چڑھ گئی۔ یہ تھکے ہارے مزدور جو ٹرین کی پٹری پر محو خواب ہو گئے تھے، ہمیشہ کی نیند سو گئے۔ اس واقعے کو انسانی تاریخ میں ایک شرمناک واقعے کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ ان 16 مرنے والوں کی جیب میں مرنے سے پہلے 5 روپے تک نہیں تھے۔ حکومت نے ان کے لواحقین کو 5-5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا۔ ایکس گریشیا کی یہ جملہ رقم اور محکمہ ریلوے کی جانب سے کیئر فنڈ میں دیے گئے 51 کروڑ کی رقم سے اگر مزدوروں کے لیے فری ٹرینیں چلائی جاتی تو یہ مزدور انڈین ریلوے کے حق میں دعا کرتے اور اپنے گھر صحیح سلامت پہنچ گئے ہوتے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک مرتبہ ایک عوامی جلسے میں کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ ملک میں ہوائی چپل پہن کر گھومنے والے ہر غریب کو ہوائی جہاز میں بٹھاؤں گا۔ مودی جی کے اقتدار کے 6 برسوں میں کوئی ہوائی چپل پہننے والا ہوائی جہاز میں تو نہیں بیٹھ پایا، مگر سنا ہے کہ ٹرین کی زد میں آ کر مرنے والے مزدوروں کی لاشیں خصوصی طیارے کے ذریعے ان کے لواحقین تک پہنچائی گئی ہیں۔ اگر ایسا ہوا ہے تو چلو ہوائی چپل پہننے والے کو زندگی میں نہ صحیح مرنے کے بعد تو ہوائی سفر نصیب ہوا ہے۔ یہاں ہوتی ہے قدر انسان کی انسان کے بعد۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔